الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ایمان والوں کو کہ اللہ سے ڈرو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا۔ ایمان والوں کو دو باتوں کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ایک تو اللہ سے ڈرنے کا، اور دوسرا جو ہے سچوں کے ساتھ ہو جانے کا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے بارے میں صراط الجنان فی تفسیر القرآن کے اندر جو ہے ایک حدیث پاک موجود ہے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں، کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ صادقین سے حضرت ابو بکر و عمر مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ کے اندر حکم یہ دیا کہ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو حضرت سعید بن جبیر یہ فرماتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، ابو بکر کے ساتھ ہو جاؤ اور عمر کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ جس نے ابو بکر و عمر کا دامن جو ہے تھام لیا، ان کی محبت اپنے سینے میں بسا لی۔ جس نے ان کی محبت اپنے سینے میں بسا لی، اس کا بیڑا جو ہے پار ہو جائے گا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اسی بات کو میرے سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان جو ہے محدث بریلوی فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ نجم ہے اور ناؤ ہے
اطرت رسول اللہ کی، تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اہل سنت و جماعت کے ہاتھوں میں جو ہے اصحاب حضور کا بھی دامن ہے اور اہل بیت کا بھی، دونوں کا دامن جو ہے اہل سنت کے ہاتھ میں ہے، دونوں سے ہم لوگ جو ہے محبت کرتے ہیں، اور انہی کی محبت جو ہے، ان کی محبت کے بارے میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میرے اہل بیت کی، میری اور میرے اہل بیت کی اور میرے اصحاب کی محبت اللہ تعالیٰ نے میری امت پر قیامت تک فرض کر دی ہے۔ میرے آقا نے بتایا کہ میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت اور میرے اصحاب کی محبت جو ہے اہل ایمان پر قیامت تک جتنے بھی اہل ایمان ہوں گے سب پر جو ہے ان کی محبت فرض ہے، سب پر ان کی محبت فرض ہے، چاہے میرے آقا کی ذات مبارکہ ہو، چاہے اہل بیت ہو، اور چاہے اصحاب حضور ہو، چاہے صحابہ اکرام ہو، سب کی محبت جو ہے اہل ایمان پر فرض ہے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، ایک دوسری روایت کے اندر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر، ایک دوسری روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی محبت کو فرض کر دیا ہے۔ میرے آقا نے بتایا کہ تم پر جو ہے ابو بکر کی محبت فرض ہے، عمر کی محبت فرض ہے، عثمان کی محبت فرض ہے، اور مولا علی کی محبت تم پر فرض ہے۔ اب یہ محبت معمولی محبت نہیں ہے، بلکہ آگے میرے آقا بتاتے ہیں جہاں پر میرے آقا نے یہ فرمایا کہ خلفائے راشدین کی محبت تم پر فرض ہے، اب میرے آقا آگے فرماتے ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو تم پر فرض کیا گیا ہے، یعنی جس طریقے سے نماز تم پر فرض ہے، جس طریقے سے تم پر روزہ فرض ہے، جس طریقے سے تم پر زکوٰۃ فرض ہے، اور جس طریقے سے تم پر حج فرض ہے، اسی طریقے سے خلفائے راشدین کی محبت بھی تم پر فرض ہے۔ اور آگے میرے آقا بتاتے ہیں تو جو ان میں سے کسی ایک سے بھی، جو ان میں سے یعنی خلفائے راشدین میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے گا، یعنی دشمنی رکھے گا، عداوت رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول فرمائے گا، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ اور نہ ہی حج۔ میرے آقا نے کلیئر کر دیا، میرے آقا نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جو خلفائے راشدین میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی رکھے گا، عداوت رکھے گا، تو میرے آقا فتویٰ دے رہے ہیں کہ نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، اور نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی، اور نہ اس کا حج قبول ہوگا۔ یہ فتویٰ جو ہے بریلی کے اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا ہے، بلکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ تم کو اگر چاہنا ہے تو اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہوگی، اور اگر تم کو جنت میں جانا ہے تو اصحاب حضور سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ اگر تم نے ان میں سے خلفائے راشدین میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو تمہارے سارے اعمال جو ہے وہ بیکار ہو جائیں گے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا اس شخص کو، یعنی جس کے دل میں کسی ایک کی بھی عداوت ہوگی، کسی ایک کی بھی دشمنی ہوگی، میرے آقا فرماتے ہیں اسے قبر سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اسے قبر سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور یہ حدیث جو ہے مسند الفردوس کی ہے،
اس کے اندر یہ موجود ہے حدیث پاک۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک سے یہ واضح ہو گیا کہ خلفائے راشدین کی محبت پر، اہل ایمان پر جو ہے خلفائے راشدین کی محبت فرض ہے، اور اسی طریقے سے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے۔ اب ان میں سے اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس کی جو ہے نہ نماز قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا۔ تو معلوم کیا ہوا، اب ہم کو خلفائے راشدین کے دامن کو تھام کے رکھنا ہوگا، خلفائے راشدین کے دامن کو تھام کر رکھنا ہوگا، کسی ایک کو بھی جو ہے نہیں چھوڑنا ہوگا، کسی ایک کو نہیں چھوڑنا ہوگا، کیونکہ ان کی ہی محبت جو ہے ایمان مکمل کرنے والی ہے، ان کی ہی محبت ایمان کو کامل کرنے والی ہے۔ اگر کسی نے ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا، اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پائے گا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ میرے آقا نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً یہ حدیث جو ہے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمان ہے، اور ان میں سے بغض جو ہے کفر ہے۔ یعنی جنہوں نے ابو بکر سے محبت کی، جنہوں نے عمر سے محبت کی، انہوں نے جو ہے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اور جنہوں نے ان سے عداوت رکھی، دشمنی رکھی، وہ کفر میں داخل ہو گئے، وہ کفر میں داخل ہو گئے۔ میرے آقا نے جو ہے یہ بہت پہلے بتا دیا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو اصحاب حضور سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے جو ہے ایک مقام پر جو ہے میرے آقا نے خصوصی انعام عطا فرمایا۔ جو خلفائے راشدین سے محبت رکھتا ہے، ان کی محبت کو اپنے سینے میں رچا کر رکھتا ہے، بسا کر رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے میرے آقا نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور فرمایا کہ اے پروردگار عالم، جو میرے اصحاب سے محبت کرتا ہے، جو میرے اصحاب سے محبت کرتا ہے، ان سب کی مغفرت فرما۔ میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے پروردگار عالم، جو بھی میرے اصحاب سے محبت رکھتا ہے اس کی مغفرت فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اصحاب حضور سے جو ہے محبت رکھنا جو ہے بہت بڑا سرمایہ حاصل کرنا ہے، بہت بڑا سرمایہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام جو تھے وہ انجمن بنا کر جلوہ گر تھے، اور اسی صحابہ اکرام کی انجمن میں میرے آقا بھی جلوہ گر تھے، میرے آقا بھی جلوہ گر تھے۔ تو میرے آقا نے جو ہے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے گروہ مسلمین، اے میرے جانثار ساتھیوں، اے میرے غلاموں، سنو، ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی، ان تمام کی محبت مومن کے دل میں اکٹھی ہو سکتی ہے۔ ان تینوں چاروں کی محبت، خلفائے راشدین کی محبت جو ہے وہ مومن کے دل میں جمع ہوگی، یعنی وہ کٹورا، وہ کاسا جو ہے مومن کا ہوگا جس کے سینے میں خلفائے راشدین کی محبت جمع ہوگی۔ اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں، اور منافق کے دل میں ایک جان نہیں ہو سکتی۔ اب میرے آقا نے واضح کر دیا کہ جس کے دل میں ابو بکر کی بھی محبت ہوگی، عمر کی بھی محبت ہوگی، عثمان کی بھی محبت ہوگی، اور مولا علی کی بھی محبت ہوگی، وہ سینہ جو ہے مومن کا سینہ ہے،
وہ سینہ مومن کا سینہ ہے، اور جس نے ان میں سے کاٹ چھاٹ کیا، یعنی ایک کو لے لیا، دو کو لے لیا، یا تین کو لے لیا، یا ایک کو چھوڑ دیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ مومن کا سینہ نہیں ہے، بلکہ وہ منافق کا سینہ، وہ منافق کا سینہ ہے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا جو ان کو محبوب بنا لے، یعنی خلفائے راشدین کو جو محبوب بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیتا ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھے اللہ تعالیٰ اسے ناپسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند فرماتا ہے جو خلفائے راشدین سے دشمنی رکھتا ہے یا ان میں سے کاٹ چھاٹ کرتا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کے اس فرمان پر غور فرمائیں کہ میرے آقا نے فرمایا ان تمام کی محبت مومن کے دل میں ہی اکٹھی ہو سکتی ہے۔ اس لفظ پر آپ غور کریں کہ میرے آقا نے فرمایا ان تمام کی محبت جو ہے مومن کے دل میں ہی اکٹھی ہو سکتی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر مومن کوئی ہے، اگر معلوم کیا ہوا میرے آقا کے اس فرمان سے، اگر مومن کوئی ہے تو صرف مومن سنی ہی مومن ہے، اگر کوئی مومن ہے تو صرف سنی اہل سنت و جماعت ہی مومن ہے، کیونکہ سنی ہی کے سینے میں خلفائے راشدین کی بھی محبت ہے، ابو بکر کی بھی محبت ہے، عمر کی بھی محبت ہے، عثمان کی بھی محبت ہے، مولا علی کی بھی محبت ہے، اور اہل بیت کی بھی محبت ہے۔ اہل بیت میں امام حسن کی بھی محبت ہے، امام حسین کی بھی محبت ہے، امام زین العابدین کی بھی محبت ہے، امام صادق کی بھی محبت ہے، امام جعفر صادق کی بھی محبت ہے، امام موسیٰ کاظم کی بھی محبت ہے، امام تقی کی بھی محبت ہے، امام نقی کی بھی محبت ہے، امام حسن عسکری کی بھی محبت ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی محبت ہے، اور غوث اعظم کی بھی محبت ہے، خواجہ غریب نواز کی بھی محبت ہے۔ جتنے بھی اولیاء اکرام ہوں، چاہے وہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہو یا نہ تعلق رکھنے والے ہو، سب ہمارے سروں کا تاج ہے۔ نہ ہم خلفائے راشدین کے گستاخ ہیں اور نہ ہم اہل بیت کے گستاخ ہیں، ہم کسی کے بھی گستاخ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے آقا امام احمد رضا خان نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کبھی بھی اپنے ایمان پر شک نہ کرنا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ ہمارے سینے میں مولا نے جو دل دیا ہے اس میں بہت قیمتی قیمتی موتیاں جو ہے رکھ دی ہے، بہت قیمتی قیمتی موتیاں رکھ دی ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ ایک دن جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ ایک دن جو ہے حضرت ابو بکر جو ہے حضرت علی کو دیکھ کر مسکرائے۔ مولا علی نے پوچھا کہ جناب مجھے دیکھ کر آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ آدمی کسی کو جب دیکھ کر مسکرائے گا تو اگلا ضرور جو ہے یہ سوال کر لیتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، آپ کیوں مجھ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں؟ تو جب مولا علی کو حضرت ابو بکر نے دیکھ کر مسکرایا تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے علی مبارک ہو، اے علی مبارک ہو، مجھ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی مبارک ہو، مجھ سے حضور نے فرمایا کہ جب تک علی
کسی کو پل صراط سے گزرنے کا ٹکٹ جو ہے نہیں دے گا، یعنی جنت میں جانے کا ٹکٹ جب تک علی نہیں دے گا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت ابو بکر نے یہ بتایا کہ اے علی مجھ سے حضور نے بتایا ہے، حضور نے مجھ سے فرمایا ہے کہ علی جب تک کسی کو جنت میں جانے کا ٹکٹ نہیں دے گا، پل صراط سے سلامتی سے گزر جانے کا ٹکٹ نہیں دے گا، تب تک کوئی پل صراط سے جو ہے سلامتی سے گزر نہیں سکتا، کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب حضرت علی بھی مسکرانے لگے، حضرت علی بھی مسکرانے لگے۔ تو حضرت ابو بکر نے سوال کر لیا کہ اے علی، اے میرے بھائی، اب آخر آپ کیوں مسکرا رہے، اب آخر آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا اے خلیفۃ المسلمین، آپ کو بھی مبارک ہو، مجھ سے بھی حضور نے فرمایا کہ اے علی تم اسی شخص کو جو ہے پل صراط سے سلامتی سے گزرنے والا ٹکٹ دینا، اے علی اسی شخص کو جنت کا ٹکٹ دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو، جس کے دل میں بھی ابو بکر کی محبت ہو۔ یعنی میرے آقا نے مولا علی سے یہ کہہ دیا ہے کہ اے علی اسی شخص کو جو ہے جنت میں جانے والا ٹکٹ، پل صراط سے گزرنے والا ٹکٹ اسی شخص کو، اسی مومن کو، اسی اہل ایمان کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے، اور جس کے دل میں ابو بکر کی عداوت ہے اس کو ہرگز نہ ٹکٹ دینا، اس کو ہرگز ٹکٹ نہ دینا۔ میرے آقا نے پہلے ہی حضرت علی سے یہ فرما دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم علی کے غلام، ابو بکر کے بھی غلام، علی بھی ہمارے آقا، ابو بکر بھی ہمارے آقا، اصحاب حضور کے بھی ہم غلام، اور اصحاب حضور کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے بھی ہم غلام ہیں۔ اصحاب حضور کا بھی قدم ہمارے سروں کا تاج ہے، اور اہل بیت کا بھی قدم ہمارے سروں کا تاج ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک آخری بات سن لیں کہ ایک دن جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام ایک طباق یعنی ایک تشتری جو ہے لے کر آئے، اور اس میں جو ہے جنت کے سیب تھے، اس میں جو ہے جنت کے سیب تھے، اور اس پر سے جو ہے ایک کپڑا ڈال دیا گیا تھا، اور لے کر جو ہے حضرت جبریل میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، اور میرے آقا سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جس کو پسند کرتے ہیں ان میں یہ سیب جو ہے تقسیم کر دے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت جبریل نے یہ کہا تو میرے آقا نے تشت میں اپنے ہاتھ کو ڈالا، کپڑا نہیں اٹھایا، اپنے ہاتھ کو ڈالا، اور ڈالنے کے بعد ایک سیب کو جو ہے اس میں سے نکالا۔ اب جب میرے آقا نے ایک سیب نکالا تو اس سیب پر کیا لکھا تھا؟ ایک طرف یہ لکھا تھا یہ سیب جو ہے یہ خدا کا تحفہ ہے ابو بکر کے لیے، ایک طرف یہ لکھا تھا کہ یہ سیب جو ہے خدا کا تحفہ ہے ابو بکر کے لیے، اور دوسری جانب یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ صدیق سے بغض یعنی عداوت دشمنی رکھنے والا بے دین ہے، صدیق سے عداوت رکھنے والا دشمنی رکھنے والا بے دین ہے۔ پھر میرے آقا نے ایک سیب کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جو ہے اس سیب کی ایک طرف جو ہے یہ لکھا تھا کہ یہ سیب جو ہے خدائے وہاب کا تحفہ ہے عمر بن خطاب کے لیے، اور دوسری جانب یہ لکھا تھا کہ جو عمر کا دشمن ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسری جانب یہ لکھا تھا کہ جو عمر کا دشمن ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور تیسرا سیب جب میرے آقا نے اس تشتری سے نکالا تو اس پر جو ہے ایک طرف یہ لکھا تھا یہ خدائے منان و حنان کا تحفہ ہے عثمان بن عفان کے لیے، اور دوسری طرف یہ لکھا تھا کہ عثمان کے دشمن کا رحمان دشمن ہے، عثمان کے
دشمن کا رحمان یعنی اللہ دشمن ہے۔ اور آخری سیب جو ہے جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ ڈال کر نکالا، اور نکالنے کے بعد جو ہے اس پر ایک طرف یہ لکھا تھا یہ خدائے غالب کا تحفہ ہے، یہ خدائے غالب کا تحفہ ہے علی ابن ابی طالب کے لیے، یہ خدائے غالب کا تحفہ ہے علی ابن ابی طالب کے لیے۔ اور دوسری طرف یہ لکھا تھا علی کا دشمن خدا کا دوست نہیں ہے، علی کا دشمن خدا کا دوست نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ روایت جو ہے نزہۃ المجالس اور دوسری کتاب جو ہے سچی حکایات کے اندر موجود ہے۔ یہ ساری کتابیں جو ہے میرے پاس، جتنی بھی روایت میں نے پڑھ کر سنائی ہے، ساری کتابیں میرے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی کو شک ہو دیکھنا ہو تو دیکھ سکتا، کیونکہ میرے بیان پر بعد میں لوگ بوال کرتے ہیں۔ تو اب اس حدیث پاک سے جو ہے میرے آقا نے ایک ایک سیب نکال کر اپنے صحابہ کو بتا دیا کہ خلفائے راشدین کا مقام کیا ہے، خلفائے راشدین کا مقام کیا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کرو کم ہے، اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کرو کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں جو ہے اصحاب حضور کا بھی دامن دیا ہے اور اہل بیت کا بھی دامن دیا ہے۔ اور میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرما دیا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پاک ہستیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔